يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتوں کی حصے کی میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حکیم و علیم ہیں، قادر مطلق ہیں، اپنی حکمتوں کو وہ خوب جانتے ہیں، اور اپنی حکمت ہی کے تحت اس نے ہمارے درمیان مختلف چیزوں کی تقسیم رکھی ہے۔ کسی کو نعمت صحت سے نواز دیا لیکن مال و دولت سے محروم کر دیا، کسی کو مال و دولت عطا فرما دی لیکن صحت سے محروم کر دیا، کسی کو خوبصورتی عطا فرما دی، کوئی اور چیز اس سے لے لی۔ یعنی اللہ نے جس کو کوئی چیز دی، کسی سے کوئی چیز لے لی، کسی کو سبھی کچھ دے دیا۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم بندوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی عطا فرمایا ہے اس کے وہی مناسب، چونکہ اس پوری دنیا کا نظام اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہے ہیں، اس لیے یہاں تکالیف بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، سب چیزیں۔ خوشیاں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ نہ ہو کہ خوشی میں آدمی آپے سے باہر ہو جائے، حدود شریعت کو پامال کرے، اور خوشی میں ایسا جامے سے باہر ہو کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کر وہ خوشی بنائے، تو وہ خوشی کیسی خوشی ہو سکتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں؟ یقیناً وہ خوشی خوشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر غم میں مبتلا ہو جائے تو غم کی بھی حدود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ حد نہیں ہے، جس کا جیسا جی چاہے وہ غم منا لے، بلکہ اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔ اس میں بھی شریعت نے بعض احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ بھئی کوئی شخص غم کی کیفیت میں یہ نہ ہو کہ اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے سر کو نوچے، بالوں کو نوچے، یا اپنے سر کی دیواروں سے ٹکرائے۔ اس میں بھی شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات بعض غم ایسے ہیں کسی کے مرنے پر کہ بھئی 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، بعض کے لیے ہے کہ بھئی وہ بیوی کے لیے کہ وہ اپنی عدت پوری کرے، 4 مہینے 10 دن شوہر کا حق ہے کہ اس کی عدت وہ پوری گزارے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں اس لیے تاکہ ہم اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اسی تقسیم میں سے اور اسی طرح اللہ نے بہت سی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے اولاد، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے سہارا نیک اولاد کا ہونا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اولاد صالح جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ، تو اس اعتبار سے اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اولاد میں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، کسی کو اللہ نے دونوں سے ہی نوازا ہے، لڑکے بھی عطا فرمائے، لڑکیاں بھی عطا فرما دی، خوب شکر ادا کرے اللہ کا۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صرف اللہ نے لڑکے ہی لڑکے دیے، ان کی کوئی لڑکی نہیں، ایسے بھی اللہ نے فرمایا، اور کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیں، لڑکا عطا نہیں فرمایا، اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ نہ لڑکا دیا نہ لڑکی، ان کے حق میں وہی بہتر۔ تو اس لیے یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔
اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، اس کو اولاد ہوتی ہی نہیں. ساری تدبیریں اختیار کر لیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی چلے گئے، سیانوں کے پاس چلے گئے، تعویذ گنڈے بھی کرا لیے، لیکن بھائی اللہ نے اولاد تو اللہ نے دے دی. ہاں اگر بیماری ہے اس کے علاج میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو سب کچھ کرنے کے بعد انسان کہتا ہے جی سارا کچھ کر لیا لیکن مایوس. اچھا انسان تو مایوس ہو جاتا ہے بعض اوقات 20 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتے. اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ کہ جی 25 سال کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ لڑکے عطا فرمائیں یا لڑکی عطا فرمائیں. انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہو. لڑکے عطا فرمائیں تب بھی خوش، اور اگر لڑکیاں عطا فرمائیں تب بھی خوش. ہر حال میں ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے. یہ اصل چیز ہے، اصل بندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معاملہ تھا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر بھی کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، کہ وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا. اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو منہ چھپاتا پھرتا تھا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے کچھ عرصے پہلے غائب ہو جاتا تھا، گھر سے بھاگ جاتا تھا، کیونکہ یہ پتہ تو ہوتا نہیں تھا کہ لڑکا ہونا ہے لڑکی. اس لیے اس سے پہلے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور اس کے لیے وہ بزعم خود ذلت اور خواری کا سبب بنے، وہ پہلے سے غائب ہو جاتا تھا. اور جب اسے کہیں سے اطلاع مل جاتی تھی کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، اب خم ٹھونک کے میدان میں آ جاتا تھا کہ میرا ہی کارنامہ سارا ہی. اب خوشی کا اظہار کرتا تھا. لیکن اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ بھئی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ توارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ جو اس کو اطلاع ملی ہے اس خبر سے اب قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا. تو یہ کافروں کا طریقہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا خود قرآن مجید میں کہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے بجھ جاتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے. ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اور دل میں گھٹتا رہتا تھا. بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیا کروں اس لڑکی کا، یہ تو میرے لیے بڑی ذلت کا سبب ہے. اب یا تو اس کو میں زندہ رکھوں تو ساری زندگی ذلیل اور رسوا رہوں، یا اس کو بھی زندہ درگور کر دوں. چنانچہ کئی لوگوں نے اپنی 10 12 لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا، کیونکہ وہ اس کو ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھتے تھے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فقر و فاقہ کا ذریعہ ہے، لہذا لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اس لیے جب ان کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ کہتے تھے بھئی لڑکیاں تو اللہ کے لیے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہیں. ہمارے لیے لڑکے ہیں اور لڑکیاں اللہ کے لیے، لہذا ہم انہیں اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں. ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور لڑکے جو ہے وہ اپنے لیے رکھتے تھے. اللہ نے قرآن مجید اس کو ذکر بھی کیا کہ کیسی تقسیم ہے کہ اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں. اللہ تعالیٰ تو لڑکے اور لڑکیاں سب سے پاک ہیں، بے نیاز ہیں. انہیں نہ لڑکیوں کی ضرورت ہے نہ لڑکوں کی ضرورت. یہ ضرورتیں تو ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر رہتا ہے کہ بھئی بڑھاپے کا سہارا ہے، ہماری ضرورت میں کام آئیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے جو ہے وہ سہارا بنیں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے نہ لڑکوں کی ضرورت نہ لڑکیوں کی ضرورت. محتاج تو ہم ہیں، اس لیے ہمیں تو خوشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، اللہ کے لیے ان کا ہونا عیب، وہ پاک ہیں ہر چیز سے. اس لیے ان کا عقیدہ یہ غلط تھا
کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ان کے گھر میں اگر بیٹیاں ہوتی تھی تو اسے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے۔ ایک صاحب مسلمان ہو گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اسلام، جو کچھ اسلام لانے سے پہلے کسی نے کیا ہے، جب اسلام قبول کر لیتا ہے کوئی شخص تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اسلام ایسی دولت ہے کہ اگر کوئی شخص کافر تھا اور اپنے زمانے کفر میں اس نے کسی لڑکی کو قتل کیا، زندہ درگور کر دیا، یا اور جو کچھ بھی معاملات اس نے کیے، اللہ کے ساتھ شرک کیا، بتوں کی عبادت کی، پوجا کرتا رہا، لیکن جب کہہ دیا اس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسلام جو ہے اس سے پہلے کی جتنی بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ صاحب جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنایا اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کر دیا، ورنہ زمانہ جاہلیت میں میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی بڑی ہو گئی، لیکن اس بیٹی کی پیدائش پر مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اندر ہی اندر میں گھٹتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کی ماں کو میں نے بہلا پھسلایا کہ میں اس کو ذرا لے کے جاتا ہوں گھمانے پھرانے کے لیے، اور ایک جگہ لے گیا جہاں پہلے سے میں نے ایک گڑھا تیار کر رکھا تھا خاصا بڑا، اور وہاں اس بچی کو میں نے کہا کہ بیٹی تم اس کے اندر جاؤ اور ڈول بھر بھر کے مٹی نکال کے مجھے دو، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کنواں کھودوں، تو میں ڈول اوپر کھینچ لیا کروں گا۔ اس بچی کو جھوٹ بول کر اس نے اس کنویں میں اتار دیا، گڑھے میں، اور جب بچی نیچے اتر گئی اس نے اپنے باپ کا کہا مانا تو یہ مٹی اس پر ڈالنے لگا۔ جب اس کے سر پر، اس کے چہرے پر مٹی گری تو اس نے کہا کہ ابا آپ یہ کیا کرتے ہو، میرے سر پہ مٹی آ رہی ہے، میرے منہ پر مٹی آ رہی ہے، لیکن یہ کہا کہ وہ بچی کہتی رہی لیکن میں مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ پہلے گھٹنوں تک، پھر پیٹ تک، پھر گردن تک، اور یہاں تک کہ وہ بچی بالکل اس گڑھے میں چھپ گئی، چیختی چلاتی رہی اور بالآخر اس کی چیخیں بھی ختم ہو گئی اور میں نے اس کو زندہ دبا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہائے تو نے کیا کیا؟ تو یہ ایک واقعہ ہے جو ایک صحابی نے اسلام لانے کے بعد سنایا، ورنہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ اس ساری بیان کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافروں کا سا عمل کرتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر رنج و غم ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی مناتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی خبر اور اطلاع تک بھی کسی کو نہیں دیتے، اور اگر کسی کو اطلاع اور خبر دینی بھی ہوتی ہے تو بڑے دبے دبے سے الفاظ سے کہہ کے بالآخر کہتے ہیں جی لڑکی ہوئی ہے، یعنی بہت ہی مرے ہوئے انداز میں۔ ارے بھائی لڑکی بھی پیدا کرنا تیرے قبضہ قدرت میں تو نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی کا عطیہ ہے، انعام ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین اسلام کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کی تم صحیح طریقے سے اگر تربیت کرو، صحیح طریقے سے اس کی پرورش کرو، اس کی پرورش میں اگر تم محنت و مشقت برداشت کرو تو یقیناً پھر اللہ رب العزت کا تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی مختلف روایات ہیں، میں نے سب کا خلاصہ عرض کر دیا، اور 3 باتیں ہیں خلاصے کے طور پر۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں عطا فرمائیں اور وہ ان کی پرورش اچھے طریقے سے کرتا رہا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں 2 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں کہ ان کی کسی تربیت کی صحیح طریقے سے، انہیں اچھے اخلاق سکھلائے، دینی اعتبار سے ان کی نشوونما کی، تو فرمایا کہ ان کے لیے جنت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخ سے پناہ بن جائیں گی یہ بچیاں، جس نے بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے پر، دینی اعتبار سے ان کی نشوونما کی، تو فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، خلاصہ کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ، یعنی اتنا مرتبہ اور فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے بیٹی کی پرورش پر۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ محبت والا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اظہار آپ جو ہے باقیوں سے نہیں فرماتے تھے. یہ محبت دل کا معاملہ ہے. کسی کی اولاد ہے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں. جو چیز اختیار میں ہے اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے اظہار محبت. اگر محبت کا اظہار کریں تو سب بچوں سے برابر کریں. انہیں یہ احساس نہ ہو کہ بھی ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک سے کم کرتا ہے، کیونکہ اظہار محبت یہ ہمارے اختیار میں. تو جو چیز اختیار میں ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی جب اظہار محبت کرے تو سب بیٹوں بیٹیوں سے برابر کرے. اسی طریقے سے داد و دہش کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے. کسی کو دینا چاہتا ہے کچھ تو مال دولت جائیداد زندگی میں اگر دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی برابری کرے. بیٹا بیٹیوں کی میں اس میں تفریق نہ کرے کہ بیٹوں کو کم دے رہا ہے، بیٹیوں کو کم دے رہا ہے، بیٹوں کو زیادہ دے رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بیٹا بیٹیوں میں تفریق نہ کرے بلکہ برابر تقسیم کرے. اگرچہ بعض نے اس کی بھی گنجائش بتائی ہے کہ میراث کے قاعدے کے مطابق لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا بھی دینا چاہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ ان میں برابر تقسیم کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے آپ. یہ آپ کی محبت کی بات تھی کہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں، آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے بعد پھر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے. تو یہ تعلق کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکرام اور احترام کا معاملہ یہ دیا کہ حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، محبت کا اظہار کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی تھیں اور آپ کا جو ہے وہ پیشانی کو چومتی تھی. تو یہ طریقے اسی لیے بتایا کہ اولاد سے محبت کرنا اور خاص طور پر لڑکیوں سے محبت کرنا اور ان کی صحیح طریقے پر تربیت کرنا، نشوونما کرنا، یہ دین اور اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے، رنجیدہ ہونا اور غمزدہ ہونا. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت گھر پر آئی اور اس نے کچھ سوال کیا. فرمایا کہ میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہی دے دی اس کو. اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، آدھا ٹکڑا ایک کو دے دیا، آدھا ٹکڑا ایک کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ فرماتی کہ اس کے عمل سے میں بڑی متاثر ہوئی کہ ایک کھجور ہے، 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کو آدھا آدھا دے دیا، خود نہیں کھایا. تو یہ اس کی محبت تھی اپنی بیٹیوں سے، بچیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بات بتائی کہ اسی طرح سے خاتون آئی تھی اور اس نے یہ عمل کیا. تو آپ نے جو ہے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص مرد ہو یا عورت بیٹیوں کی تربیت کے سلسلے میں مشقت میں ڈالا گیا، مصیبت میں ڈالا گیا، اس کے لیے جنت. تو بہرحال ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ بیٹیوں کی پیدائش پر اسے خوشی نہیں. بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائی تقسیم ہو رہی، جا کے بتا رہا ہے کہ بیٹا ہوا ہے، اور بیٹی پیدا ہو گئی تو مٹھائی تو دور کی بات ہے، نام بھی نہیں لیتا، کوئی پوچھ لے تو بتا دیتا ہے، وہ بھی بڑے دبے دبے لفظوں میں. تو اس سے شریعت نے منع کیا کہ ایسا عمل نہ کرو، بلکہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے تب بھی خوش ہو، کیونکہ تمہارے اختیار میں تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، دونوں کے اختیار میں نہیں. بعض ظالم تو ایسا کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بیچاری کے مسلسل لڑکیاں ہو رہی ہیں تو یہاں تک سننے کو میرے کانوں میں آیا ہے، دارالفتہ میں مسائل آتے رہتے ہیں کہ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تیسری بار تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں، گھر سے نکال دوں گا. اس کے اختیار میں تھوڑی،
بیٹا بیٹیاں تو اللہ کے اختیار میں، جس کو جو چاہے دے. اللہ نے قرآن میں یہی تو بیان فرمایا، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جو چاہے دے. تو جو اختیار میں اللہ کے ہے، ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو اس عمل پر ایسا کہنا کہ میں طلاق دے دوں گا، یہ بڑا ظلم، زیادتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب معاملہ یہ ہے دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، تو زندگی میں جب آدمی تقسیم کرے جائیداد مال جو بھی تو وہ برابری کی بنیاد پہ کرنی چاہیے. بیٹیوں کا حق شادی کر دینے سے ختم نہیں ہو جاتا، وہ وراثت سے محروم نہیں ہو جاتی، بلکہ میراث میں بھی ان کا حق باقی رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی بیاہ پہ ان کے بہت خرچ کر دیا. بھئی شادیوں میں تو آدمی لڑکوں کی شادیوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو لڑکی کی شادی کی کون سی ایسی بات ہے؟ جہیز کا معاملہ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا کہ تم اتنا جہیز دو. لوگ آج خود یہ سب کچھ کام کرتے ہیں اپنے بڑائی کے لیے، ناک اونچا رکھنے کے لیے، حالانکہ ناک پھر بھی کٹ کے رہتی ہے، ناک اونچی نہیں ہوتی. کتنا ہی کچھ کر لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک گاؤں میں کسی چودھری صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی. انہوں نے مہینوں پہلے سے لوگوں کو بلوا لیا اور روزانہ صبح شام کے کھانے ان کو کھلائے، اور بہترین طریقے سے شادی کے بعد جب جانے لگے تو سب کو کچھ پیسے بھی دیے، کچھ اشرفیاں ان کو دیں. اور راستے میں جا کے بیٹھ گیا کہیں ایک جگہ کہ جب یہاں سے لوگ گزریں گے تو میں نے مہینے ڈیڑھ مہینے ان کو کھانا کھلایا ہے، پیسے بھی دیے ہیں، تعریف کریں گے میری. تو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی تعریف سنوں. کان کے راستے سے نفس موٹا ہوتا ہے. جب کوئی کہتا نہیں صاحب آپ تو ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، تو پھر انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے، پھولتا ہے. ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا چھپ کے کہ یہاں سے گزریں گے لوگ تو باتیں کرتے ہوئے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کیا کہتے ہیں میرے بارے میں. اتفاق کی بات ہے وہ جگہ ذرا اونچی تھی، اور وہاں جو ہے وہ بیل گاڑیاں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں وہ چڑھنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی تھی. کسی نے کہا دیکھو بھائی جہیز میں کوئی بیلچا ویلچا کوئی پھاوڑا واوڑا اس کے باپ نے دیا ہو تو ذرا نکالو، اس سے مٹی وٹی ہٹاؤ. اب بیلچے پھاوڑے کون دیتا ہے بھائی جہیز میں؟ وہ تو تھا نہیں. تو کہنا کمبخت نے دیکھو پھاوڑا تک تو دیا نہیں، بیلچا تک تو دیا نہیں. تو وہاں سے بھاگ گیا. اس نے کہا کہ میں نے اتنا کچھ کیا، اس کے باوجود سننے کو یہی مل رہا ہے کہ سسرا کا سسرا ہی ٹھہرا میں، کہ سسرے نے پھاوڑا تک بھی نہیں دیا. تو بھائی لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ کچھ بھی کر لیجئے. اس لیے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں ہمارے عمل سے. یہ اصل چیز ہے کہ یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی. اگر اللہ کو راضی کر لیا تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی خود بخود، اور نہ بھی راضی ہو تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہم نہیں رہے. اور خدا نہ کرے اگر سب راضی ہو جائے اللہ راضی نہ ہوا تو بہت بڑا نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے. اسی لوگوں کا معاملہ مت دیکھیے. تو یہاں پر یہ بھی اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ برابری کا معاملہ کرے. ایک بات اور یہاں سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی جو جائیداد ہے، مال ہے، اسے ضرور اپنے بیٹوں میں زندگی میں تقسیم کر دینا چاہیے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس قسم کا مطالبہ اولاد کی طرف سے جائز نہیں، اس لیے کہ صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں وہ مال باپ کا ہے، وہ اس کو جہاں چاہے خرچ کرے. اولاد کو دے یا نہ دے اس کا پورا پورا حق ہے. کسی اولاد کو، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کرو گے، یہ سب کچھ رکھ کے آپ ہمارے نام کر دو، پتہ نہیں آپ کے مرنے کے بعد کوئی ہمیں دے نہ دے، آپ ہمیں دے دو. یہ کہنے کا بھی حق نہیں. والد کو یا والدہ کو یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. ان کا مال ہے، ان کی جائیداد ہے، وہ تقسیم کریں نہ کریں زندگی میں، یہ پورا پورا حق. ہاں اگر مر گئے اور ان کی ملکیت میں مال تھا تو اب وہ وراثت بن گئی، اب اولاد کا حصہ ہے اس میں. لیکن اگر زندگی میں والدین تقسیم کرنا چاہیں یا والد تقسیم کرنا چاہیں تو شرعاً ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اس میں البتہ اس کا خیال رکھیں کہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. اور اس میں ایسا نہ کریں کہ ایک کو دیا ایک کو محروم کر دیا. اور اس میں بھی قبضہ علیحدہ، یعنی اس کی جو جائیداد ہے، مال ہے، الگ الگ اس پر قبضہ کرا دیا جائے. ایک شکل تو یہ ہے کہ باقاعدہ ان کی ملکیت میں دے دے اور باپ اپنی ملکیت کو ہٹا لے وہاں سے، بس بالکل اس کے اوپر اب اس کا کوئی حق نہیں. جب دے دیا اب وہ اس کی ملکیت پوری دے دے، یعنی کاغذات، چابیاں اور پورا قبضہ کر دو کہ بھئی تمہاری چیز ہے. یہ مکمل قبضہ تب ہوگا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا، نہ کاغذات دیے، نہ چابی دی، نہ قبضہ کرایا،
اور باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ جائیداد اب دوبارہ تقسیم ہوگی، اب وراثت میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی کبھی اس قسم کا معاملہ پیش آئے تو کسی مفتی کے پاس جا کر، دارالافتاء میں جا کر اچھی طریقے سے اپنے معاملے کو ان کے سامنے رکھیں، پھر مفتی صاحب جس طریقے سے فرمائیں اس طریقے سے اس کو تقسیم کریں، تاکہ وہ جو جس کی ملکیت میں دینا چاہتا ہے پورے طور پر اس کی ملکیت میں وہ مال چلا جائے، وہ جائیداد چلی جائے۔ تو اس میں بھی صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آپ کے پاس تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک بیٹے کو بھی لے کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے فلاں باغ جو ہے اپنے اس بیٹے کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ باغ جو تم نے دیا ہے تو ایسے باغ اور بیٹوں کو بھی دیا ہے یا صرف اسی کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اوروں کو تو نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا، یا تو سب بچوں کو تو نے دیا ہوتا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کو دیا اور باقی کو محروم کیا، اس لیے میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جہاں تک اخراجات کا معاملہ ہے، یعنی داد و دہیز کا، ویسے تو برابر ہونا چاہیے، لیکن بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اب خدا نہ کرے ایک بیمار ہو گیا بچہ، اس کی بیماری پر لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، تو لازم بات ہے ایک ضرورت ہے، یا سفر پہ جا رہا ہے، ایک کا سفر لمبا ہے، کافی عرصے اس نے وہاں رہنا ہے، اس کے لیے اخراجات چاہیے، باپ نے اس کو پیسے زیادہ دیے۔ ایک سفر پہ جا رہا ہے 10 دن کے لیے، اس کا خرچہ کم ہے، اس کو کم پیسے دیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ مستثنیٰ صورتیں ہیں۔ باقی جہاں استثناء نہیں ہے وہاں جب دے تو آدمی بنے، کپڑے بنا رہا ہے تو برابر ایک جیسے بنائے، اور کسی کو اگر عید کے موقع پر تقسیم کر رہا تو اس میں لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دے۔ ان چیزوں میں اس کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرے جس سے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ظاہر ہوتی ہو۔ البتہ اتنی بات یہاں سمجھ لیجئے کہ نرینہ اولاد سے دل میں فطرت میں اگر خوشی ہوتی ہے تو یہ فطری بات ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کا ایسا اظہار نہ کرے کہ لڑکے کی پیدائش پہ خوشی زیادہ ہو رہی ہے، لڑکی کی پیدائش پہ کم ہو رہی ہو۔ تو اندر دل میں اگر زیادہ خوشی ہے اولاد بیٹے کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فطرت کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں انسان کے رکھی ہے، کیونکہ بیٹی بہرحال پھر شادی ہو کے کہیں اور چلی جاتی اور بیٹا اس کے پاس رہتا ہے عام طور پر، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، آج کل بیٹے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب تقسیم کریں تو ان میں برابری کریں اور ظلم و زیادتی سے کام نہ لیں۔ اور یہی اسی کے ضمن میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ جب باپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تو یہی بیٹی باپ جب دوسرے کو دیتا ہے کسی کو، یعنی کسی کی بیوی بنا دیتا ہے، تو اس شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرے۔ جب باپ کو ظلم کرنے کا اختیار نہیں ہے تو شوہر کو کیسے ہوگا اختیار، بتائیے۔ اور یہاں ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی بیٹی جو ہمارے گھر آئی ہے اس کا پورا خیال رکھنا، اس کو اپنی بچیوں کی طرح سمجھنا اور پورا اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے یہاں ساس بہوؤں کے مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ساس اچھی ماں بن کے نہیں دیتی اور بہو اچھی بیٹی بن کے نہیں رہتی، تو دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، معاملہ ہوتا ہے دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے۔ ساس اپنے آپ کو سمجھے کہ بھئی اب یہ میرے پاس آئی ہے تو میں اس کو ماں بن کے دکھاؤں، اور وہ بہو یہ سمجھے کہ بھئی اب میں اپنی ماں سے جدا ہو کے آئی ہوں تو یہ میری ماں ہے، اس کو میں اپنی ماں سمجھوں۔ تو دونوں طرف سے اگر اظہار محبت ہوگا تو یقیناً پھر کامیابی ہوگی۔ بہرحال اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کسی وقت عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خامیاں خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر شریعت حقہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے اور آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں، ہماری اولاد کو، متعلقین کو اے اللہ محفوظ فرما۔ ہماری مساجد کی، مدارس کی یا اللہ حفاظت فرما، ہمارے علماء کی، اکابرین کی، مشائخ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب
اے اللہ عاجز و محتاج ہیں آپ کے، اپنے فضل خاص سے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہم سب کو عطا فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، دشمن کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پہ صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے دین اسلام پر پورے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے جس کے نتیجے میں پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اے اللہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ عافیت کی زندگی ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرمائیے۔ مسلمانوں کو دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک ویقاتلون اولیاءک، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ارزقنا حكومة صالحة، اللهم ارزقنا حكومة صالحة عادلة۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل اور رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔